صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل سوما او بصلا فلیعتزلنا او قال لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ. وہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر بیٹھا رہے جب تک اس کا یہ بدبو والا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. تو یہ مسجد کے آداب میں سے وہ ادب ہے، شاید آج دنیا اس سے ناواقف ہے. وہ کسی مجلس میں جانے کے لیے تو پیسٹ اور برش، تیاری اور صفائی ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بعض دفعہ ایسے لباس میں بھی لوگ اللہ کے گھر نماز کے لیے آتے ہیں کہ اسی لباس میں اپنے سسرال جانا پسند نہیں کریں گے، اس لباس میں اپنی کسی دوستوں کی مجلس میں جانا پسند نہیں کریں گے. لیکن وہ مختصر لباس، وہ غیر ساتر لباس، اور اسی طرح مسجد میں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. اور پھر جب انسان اللہ کے گھر مسجد میں آئے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعت ادا فرمائیں، 2 رکعت ادا فرمائیں. تحیت المسجد. حتیٰ کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی منہی اوقات بعد نماز فجر قبل طلوع شمس یا بعد نماز عصر قبل غروب شمس بھی وہ انسان مسجد میں آتا ہے، تب بھی وہ تحیت المسجد ادا کرے گا. اس کو سببی نماز میں شامل کیا گیا. تو منہی اوقات میں بھی جب وہ مسجد میں آئے تب بھی یہ تحیت المسجد وہ ادا کرے گا. اور مسجد کے اندر دنیا داری کی باتیں، اللہ اکبر، کاروبار کی باتیں، یہ منع ہے. مسجد کا ادب، احترام اس کا تقاضا کرتا ہے. اللہ اکبر. بات ہو رہی تھی کہ خوشبو استعمال کرنا، اچھا لباس پہننا اور بدبو والی چیز کھا کر مسجد میں نہ آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی آدمی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آ جاتا اس کو نکال دیا جاتا. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے. لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بیان کرتے ہیں، اذا وجد ریحما من الرجل فی المسجد امر به فاخرج الى البقیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بقیع غرقد کی طرف حکم دیتے کہ مسجد سے باہر چلے جاؤ. اور آپ کے علم میں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ابتدا میں مسجد نبی چھوٹی اور لوگ محنت مزدوری کر کے بغیر غسل کیے مسجد میں آ جاتے جمعے کے لیے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کے لیے غسل کر کے مسجد میں، اگرچہ مستحب ہے مسجد میں جمعے کے لیے نماز جمعے کے لیے غسل کر کے آئے. اور وہ حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان خود غسل کرتا ہے یا اہل خانہ کو غسل کرواتا ہے، پیدل مسجد کی طرف آتا ہے، غسل کرتا ہے، پیدل مسجد آتا ہے، اول وقت کے اوپر اور امام کے قریب توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت اور لغو بات نہیں کرتا. لغو حرکت اور لغو بات اللہ کے گھر میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اور جیسے کہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جنت کی کیاریوں سے، جنت کے پھلوں سے، جنت کے باغوں سے کچھ کھا پی لیا کرو. جنت کے باغ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے. اللہ کی اس نعمت پر رب کا شکر ادا کریں کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا پڑھنا پڑھانا مسجد میں، جن کا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں، جن کا سونا لیٹنا مسجد میں. اللہ اکبر. اللہ. تو جو غسل کرتا ہے، اول وقت پہ مسجد پیدل چل کے اول وقت پہ مسجد آتا ہے، توجہ سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو بات اور لغو حرکت نہیں کرتا، اور نماز با جماعت ادا کر کے واپس لوٹتا ہے، تو کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے
ایک ایک سال کے نفلی روزوں کا اجر ملے گا. ایک قدم کے بدلے کتنے قدم اٹھا کر آپ مسجد آئیں گے؟ اللہ اکبر. ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کی نماز تہجد کا اجر ملے گا. یہ روایت بالکل سند کے اعتبار سے درست ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں آنا، غسل کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، ادب اور احترام سے آنا، اور پھر مسجد میں شور و غل نہیں، توجہ سے اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا جو پیغام، اس کو توجہ سے سننا. تو یہ جو ہماری ورکشاپ ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. آپ کو آداب سکھلانے کے لیے، ادب و احترام سکھلانے کے لیے. اللہ اکبر. تو توجہ سے بھائیو یہ باتوں کو سننا اور اپنے اللہ اکبر سینوں کی زینت بنانا تو آپ کے لیے بہت باعث اجر ہوگا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان بدبودار چیز کھا کر مسجد آتا، اس کو حکم دے دیتے مسجد سے چلے جانے کا. تو آج کل ہمارے ہاں اپنی جرابیں اور ساکسیں وغیرہ تو ہمیں بر وقت دھونی اور اس کا تبدیل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی وجہ سے مسجد سے نکال دیا. تو جب بھی مسجد آئیں، صفائی اور ستھرائی، اللہ اکبر، باوضو اور غسل اور خوشبو کا اہتمام کریں. اور اسی طرح مسجد کے اندر کوئی دنیاوی باتیں، کوئی کاروباری باتیں، اللہ اکبر، کوئی سیاست کی باتیں، یہ باتیں کرنا منع ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه زالة فقولوا لا رد الله عليك. اگر کوئی انسان تجارت کی، لینے دینے کی اور کاروباری باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ اس کی تجارت میں برکت نہ کرے، اس کے لینے دینے اور سودے کاروبار میں. اب یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت، تیرے کاروبار میں برکت نہ ڈالے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے بارے میں، دعا بدعا کی صورت. اللہ اکبر. اور اسی طرح کوئی انسان گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو یہ مسجدیں گم شدہ چیز کے اعلان کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے. آج ہماری مسجدوں میں یہ کچھ ایسے معاملات کہ مسجد کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. سیاسی باتیں، تجارت کی باتیں، لینے دینے کی. ایک چھوٹی سی بات، ایک میں نے بزرگ سے یہ بات سنی ہے کہ ایک دن مسجد میں امام صاحب بھول گئے اور اختلاف واقع ہو گیا، آیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں ہوئی ہیں. ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام پھیرا، وہ بھی شریک ہو گئے. کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آیا کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو 4 رکعتی نماز ہوتی ہے، میری 4 دکانوں کا حساب ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ فائنل نہیں پتا 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں، لیکن ابھی حساب 3 دکانوں کا ہوا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 1 رکعت باقی ہے. اللہ اکبر. بھائیو، اللہ کے گھر تو ہم مسجد میں اللہ سے معافی کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اور یہ مسجد کے ادب و احترام میں کہ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے سربسود ہونا. تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ تجارت کی بات، کوئی لینے دینے کی بات، کوئی سودے کی بات کرتا ہے، اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ دے، نفع نہ کرے، اللہ اس کے مال میں خیر و برکت نہ رکھے. اور جو انسان گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، حالانکہ وہ پریشان ہے، اس کی چیز گم ہو گئی، لیکن اس کو دعا کی دی جا رہی ہے، اللہ کرے تیری چیز ہی نہ ملے، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے. اللہ اکبر. اور اسی طرح جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے، کتنے ایسے ادارے، کمپنیز، اور کہ جب انسان داخل ہوتا ہے تو جب تک وہ اپنا معاملہ کلیئر نہ کر لے، اپنی ذمہ داری ادا نہ کر لے، وہ واپس نہیں جا سکتا.
تو مسجد میں جب انسان آتا ہے تو پھر بلا عذر اذان کے بعد مسجد سے نکلنا یہ گناہ والا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اب انسان اگر پہلے ہے تو وہ تحیت المسجد ادا کرے۔ اذان اور جماعت کے دوران قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر، اور بلا عذر اذان کے بعد نماز سے پہلے بلا عذر مسجد سے نکلنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فقد عصا ابو القاسم، جس آدمی نے یہ عمل کیا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مسجد کے ادب و احترام سے، آرام اور سکون سے تشریف رکھیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کریں، اور نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں۔ اب لوگ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن اتنی جلدی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں آیا تو نیکی کرنے تھا، لیکن نمازی کے آگے سے گزر کر وہ گناہ کما رہا ہے، شاید یہ نیکی اس کا متبادل نہیں بن سکتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علی لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ اور یہ روایت بھی صحیح مسلم ہے۔ اگر اس بندے کو احساس ہو جائے، خبر ہو جائے کہ میرا نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، ہفتے، سال وہ کھڑا رہنا، بیٹھا رہنا، وہ ترجیح 40 سال کو تو دے دے گا لیکن آگے سے گزرنے کو وہ پسند نہیں کرے گا۔ لیکن آج کل یہ بھی ادب و احترام کے منافی عمل الحکم للاکثر عموماً پایا جاتا ہے، عموماً پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد آپ کا اس مقام پر تشریف رکھنا آپ کے لیے باعث عبادت ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں اسی مقام پر ٹھہرنا، جب تک آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے آپ کا وہ ٹھہرنا ایسے ہی شمار ہوگا جیسا آپ نے نماز کے اندر وقت گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں شور و غل کرنا، دنیاوی باتیں اور شور و غل، سائب بن یزید رحمت اللہ علیہ، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں کہ مجھے کسی آدمی نے کنکر مارا تو میں متوجہ ہوا، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، اور مجھے کہتے ہیں وہ 2 بندے باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ ان بندوں کو بلایا گیا اور پوچھا، بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے ہو، کس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم مسافر ہیں، اہل طائف سے ہمارا تعلق ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ مسافر مہمان ہو، اگر آپ یہاں کے باشندے ہوتے میں آپ کو درے مار، آپ کو سزا دیتا کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کے اندر شور و غل کر رہے ہیں۔ تو وہ مسجد نبوی ہو یا کائنات کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی مسجد ہو، اس میں شور و غل کرنا، شور شرابہ کرنا، اللہ اکبر، یہ ممنوع ہے۔ اور اسی طرح مسجد کی صفائی اور ستھرائی، صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو پاک اور صاف رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں، سنن نبی داؤد اور مسند امام احمد میں اور دیگر کتب احادیث میں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی رہائش گاہوں میں، اپنے اپنے مقام پر جہاں آپ کا رہائش گاہ ہے، مسجدوں کا بنانا، مسجدوں کا تعمیر کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑوں کی بات ہے۔ پہلے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے، آج کل نہیں۔ آج کل مکان خریدتے وقت، مکان بناتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ سکول پاس ہے، کوئی ہسپتال قریب ہے، کوئی میڈیکل سٹور قریب ہے۔ اللہ اکبر، پہلے لوگ جب گھر بناتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ قریب مسجد بھی کوئی ہے، یا میرا گھر مسجد کے قریب یا مسجد کے آس پاس، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ مسجد کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ آج بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، بڑی بڑی کالونیوں میں جب مکان بنائے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جس کا نقصان
آنے والی نسلیں اللہ کے گھر مسجد سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اپنے گھروں میں اللہ اکبر مسجدیں بناؤ۔ گھر کے اندر بڑی رہائش گاہ ہے، مہمان خانہ الگ ہے، کچن الگ ہے، ٹی وی لان الگ ہے، اللہ اکبر، بیٹوں کا کمرہ الگ ہے، بیٹیوں کا کمرہ الگ ہے، والدین کا کمرہ، لیکن جائے نماز مسجد، کوئی ایسا پریئر روم کہ جس کے اندر آپ تنہائی میں، علیحدگی میں، گھر کے اندر وہ ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں آپ اللہ کی عبادت اور بندگی، ویسے تو جہاں بھی آپ جس کمرے میں بھی چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہر چیز کا الگ الگ مقام بنایا ہے، کیا نماز کے لیے بھی کوئی کمرہ بنایا ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدوں کو بناؤ، وَأَن تُنَزَّفَ، ان کی صفائی کا خیال رکھو، وَأَن تُطَيَّبَ وَتُطَيَّبَ، اور ان کے اندر خوشبو کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک عالم دین نے یہ روایت کو نقل کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کسی دور کے سفر پر گئے، تو وہاں انہوں نے کچھ منظر دیکھا، تو جب واپس آئے انہوں نے مسجد نبوی میں روشنی کا اہتمام کیا، روشنی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، پوچھا بھی یہ اہتمام روشنی اور مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کس نے کیا؟ تو بتلا